غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو مال دیا۔ وہ تو آپ کی مسجد کے جو خطیب ہیں وہ آپ کو سنائیں گے، اس پر تو کئی جمعے ہیں، لیکن ان میں سے حضور نے انصار کو مال نہیں دیا۔ اب کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام کی خدمت ہم نے کی، جب پیسے دینے کی باری آئی تو حضور نے ہمیں پیسے نہیں دیے۔ مالک بن عوف کو تو حضور نے اتنا مال دیا کہ پھر انہوں نے حضور کے لیے قصیدہ لکھ دیا، ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد۔ نہ میں کوئی سنیا نہ میں حضور جا کوئی ویکھیا۔ آتا واوفا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد۔ حضرت مالک بن عوف کو حضور نے اتنا دیا کہ انہوں نے یہ حضور کی نعت لکھتے ہوئے کہا کہ حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں غربت کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، اور جب تو چاہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو حضور سے پوچھے تو حضور تجھے بتا دیں گے۔ فقال له خیرا وکساہ حلتن، حضور نے پھر ان کے لیے دعا بھی مانگی اور پھر حضور نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی، یہ علیحدہ دیا وہاں۔ تو انصار سے یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسے کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، سنیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ سنیوں کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ بیچارہ یہ پیسہ جڑا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ انسان لو کان ابن آدم وادیا لا حب ان یکون له ثانیا، حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کو سونے دا پہاڑ مل جائے نا تو پھر کہندا بس ایک اور لب جائے پھر بس۔ حضور نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان لا حب ان یکون له ثالثا، حضور نے فرمایا جو دو پہاڑوں کو لب جان تو پھر کہندا ایک اور۔ ولا یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ ولا من تاب، حضور نے فرمایا یہ انسان کا منہ جو ہے نا یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی جب داخل ہوگی پھر بھرا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بھرا جائے گا۔ ہاں ویتوب اللہ ولا من تاب، میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ بچا لو پھر بچ جائے گا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تسی کدی ویکھیا عرب جڑے نا عربی وہ سونے دے کپن چاہ پیندے ہیں، اسی مٹی دے کپن پیندے ہیں، چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجے تسلی نہیں ہوئی، ہن پتہ نہیں اور کدے جو نہ چاہ پینی۔ میں گل جڑی کرن لگا ہو انجے پیسہ جڑا یہ کوئی نہیں، یہ کوئی حد کوئی نہیں، کوئی حد ہوئے تو مینوں کوئی دسے وہ حد ہے، حد کوئی نہیں۔ نواز شریف دا دادا جڑا وہ کھوتے تے سکریپ ڈھوندا سی تے ہن انہاں ملاں بنائیاں پھر بھی کہندے حال میں مزید اور چاہیے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے۔ جسٹس احسان سی وہ کہندا ہوندا سی کہ اگر پاکستان نہ بنتا نا تو مینوں کسی ہندو وکیل نے منشی بھی نہیں سی رکھنا تے مینوں رب نے جسٹس بنا دیتا۔ یہ وہ کہندا جسٹس احسان خود کہندا ہوندا سی کہ کسی ہندو وکیل نے مینوں منشی بھی نہیں سی رکھنا۔ یہ پاکستان اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ ہاں جی، یہ پاکستان نہ بنتا تو راہیل شریف کسی مطلب ریڑھی تے کھڑ کے گنڈیریاں بیچ رہے ہوندے۔ آسرے کی گل تو نہیں رہتی، حقیقت گل یہ جڑے ایڈے بڑے پھل لگے ہیں جناب، وہ جو 16 مینوں تو نام ہی نہیں آتے، وہ بہ کے کدی لاہور کدی پشاور جانا ہے، یہ پاکستان کی برکت ہے۔ ہاں جی، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہ دے پیو دادے نوں کھوتی ریڑھی بھی کوئی نہیں سی، انہوں کو لینڈ کروزر کتوں آئیاں، یہ پاکستان دی برکت ہے۔ تو جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے یا اسلام دے خلاف گل کرے وہ دے واسطے جیل نہیں ہونی چاہیے، انہوں واسطے گٹر کھودنے چاہیے، انہوں سارے اتنے بند کر دو، وہ تو گٹر دی بدبو انہوں وال لا دو، انہوں کہا ہن سنگو زلیلو کھاندے بھی پاکستان دا ہوتے بک بک بھی اتنے کرنے ہوتے۔ یہ پاکستان ایویں نہیں بنیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور کے نام کے لیے بنا۔ تو پاکستان دی قدر کرو۔ ہر بندہ اٹھ کے جس نو روٹی گھروں نہیں لبدی ٹی ویوں پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں، قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا، میں کہ نہیں تیرے پیو واسطے بنایا۔ قائد اعظم نے روٹی کے لیے نہیں بنایا، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا۔ کوئی لگام دینے والا نہیں ہے ان کو۔ قائد اعظم کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں، اقبال کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں، اتنی بڑی گالی کوئی نہیں ان دونوں بزرگوں کے لیے۔ یہ سیکولر نہیں تھے، اگر سیکولر ہوتے تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم کبھی نہ آتے۔ اور
اور اللہ کا شکر ہے کہ بلانے والے بھی اقبال تھے، مولوی کوئی نہیں تھا بلانے والا، ورنہ لوگوں نے سانو کہنا سی یہ مولوی قائد اعظم نو بھی دیکھو مولویاں وچ لے آئے پکڑ کے، بلایا اقبال نے، اسی تے بلایا نہیں تے آ گئے قائد اعظم 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن آ گئے غازی علم الدین دا۔ اے نہیں آ کے کہا جناب کہ اس منڈے نے تو قانون ہاتھ چ لیا، میں تو نہیں مقدمہ لڑنا، میں تو بڑا سیکولر ہوں، میں تو بڑے ذہن والا بندہ، اور میں ایک بات یہاں کرتا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو بعد میں بھی مجھے مل لے کہ جب 14 جولائی 1929 صبح قائد اعظم آگے آگے تھے اور اقبال نے غازی علم الدین کے مقدمے کی فائل اٹھائی ہوئی تھی، فلیٹی ہوٹل لاہور سے جب باہر دونوں نکلے نا تو آدھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ ہاں جی 18 سال بعد اس تو پاکستان بن گیا، 1929 کا واقعہ ہے، 1947 پاکستان بن گیا، اتنی دیر لگی پھر انگریز اس دن بالکل مر گئے سن، انہاں کیا اسی تے سمجھائے وچوں ساڈے نال ہن تے اتوں تو انہاں نال ہن، اج تے وچوں حضور دے غلاماں نال کھڑے ہو گئے۔ ادھا پاکستان تو بن گیا سی جدوں قائد اعظم محمد علی جناح سویرے مقدمہ لڑن ہائی کورٹ پہنچ گئے، ادھا پاکستان تو بن گیا سی، اور جا کے جج دے سامنے پیش ہو گئے اور چنگے دلائل دیتے، جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں، قائد اعظم اودے نال سدھے ہو گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجدوں دے سپیکر لا دیو، پاکستان اس لیے بنا تھا، پتہ نہیں انہیں بیچارے نو کتنی مشکل نہ اجازت لبھی ہونی، میں نے پتہ ہے، میں جانتا، ہاں جی اتنا سپیکر نہیں چلانا تو اتنا نہیں چلانا، تھوڑی سی آواز انج نہیں جانی تھی، تھوڑی سی انج نہیں جانی، یہ پاکستان تھوڑے پیو واسطے بنیا، پاکستان حضور کے ذکر کے لیے بنا ہے، پاکستان رسول اللہ کے نام کے ساتھ بنا ہے، یہاں حضور کا ہی ذکر ہونا ہے۔ مسجدہ تو سپیکر لا دو، کیوں جی یہ تو کوئی ہندو راندن میں لا دیں گے، مولوی خادم کی تقریر تو پریشان کر سکتی ہے، اس کی زبان بندی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر تو پابندی نہیں لگ سکتی۔ ایک سپیکر انج لا دو جی تے باقی جڑے ترے طرف راندے انہاں مسلماناں نوں اللہ اکبر دی لوڑ نہیں ہے، خبردار کسی کو سپیکر نہیں، ہمیں پابندی لگائے نا، ہماری پابندی لگائے، مولانا کی تقریر آگ لگا دیتی ہے، میری تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے، میری تقریر دہشت گردی پیدا کر دیتی، میری تقریر سننے کے بعد صبح لوگ اٹھ کر جناب وہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں، میری تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کی بچیاں میراتھن ریس میں دوڑ پڑتی ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم نے شروع کر دی۔ پاکستان جس نام پر بنا ہے یہاں اس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں، ہاں یہاں رسول اللہ کا نام اتلے سپیکروں میں ہوگا، آذان بھی اتلے سپیکروں میں ہوگی اور نعت بھی اتلے سپیکروں میں پڑی جائے گی۔ عام جن کے ماننے والے یہ بیٹھے ہیں علماء، چمکتے ہوئے چہرے، آپ بھی بیٹھے ہیں، عام جن کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور کی تازہ تازہ نعت لکھی پڑھی نہیں۔ ہاں جی مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنا دی، صبح شاہ جی بڈھے تھے، ان کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے تو شاہ جی پہلوانوں کی طرح چلے ایسے ایسے، تو انگریز کہنے لگے او شاہ جی توانو ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کمینےوں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولانا پہلوانوں کی طرح چلے اور تازی تازی حضور کی نعت لکھی پڑھی نہیں، پھانسی کا پھندا سامنے باندھا ہوا تھا، 10 منٹ کے بعد تو حضرت کو لٹکا دینا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے تازی تازی نعت لکھی اور انگریز جو ساتھ تھے وہ کانپنے لگے۔ بابے کو ہوا کیا؟ فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس، اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ آپ نے تازہ تازہ نعت حضور کی لکھی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی حضور کی تازی تازی نعت لکھی۔ ہم اہل سنت کیسے باز آ سکتے ہیں حضور کی نعتیں پڑھنے سے؟ ہم نہیں باز آ سکتے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہتھکڑیوں کے ڈر سے، یا جناب یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے، بس بات ختم ہے، اس بات کسی کے باپ کی یہ جاگیر نہیں ہے۔ ہاں سید حجویر مخدوم امم اور مرکز او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یہ پنجاب دی خاک داتا صاحب دے دم قدم نال زندہ۔
گل سمجھ آ رہی میری؟ ہاں پریشان نہیں ہونا، مینو بلانے والا بندہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی مینو بلانے والا بندہ بزدل نہیں ہو سکتا. ہاں جی ویسے بزدل بندے کا کام بھی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ہاں جی ہاں جی بزدل بندہ حضور نال پیار کر ہی نہیں سکتا. جڑے بزدل سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، ویکھ کے نہ چلے. جڑے بزدل تے منافق سن، ہاں وہ مقام شوت مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے، میدان وہ 3 میل ہے. عبداللہ ابن ابی مقام شوت تو حضور نو چھڈ کے 300 بندے نال واپس چلا گیا. تے جڑے غلام ہے 8 تلواراں صرف صحابہ کول سن بدر دی طرف جاندیاں، 1000 بندہ کے کھڑا سی، کھجوراں بھی کوئی نہیں سن کھان والیاں. حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڈے کول پوچھتے ہو؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. حضور کمال والی گل ہے، بدر تے کھڑیا حکم تے دیو بھاویں تلواراں 8 کھان دیاں کھجوراں بھی کوئی نہیں، تسی حکم دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. کمال والی بات. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو. اقبال کہندا ہے انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں. ہاں انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں. اے جی جشن بہاراں مناؤ تے کڑیاں نچاؤ تے اے جی کڑیاں لیفٹ ٹرائی کرن. میں کہ جڑی کڑی صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدی وہ لیفٹ ٹرائی کر سکدی؟ تو بندے نے پتر بڑھو اسلام نال مت مذاق کرو. اے دین مولویاں پیراں دا نہیں، یہ دین رسول اللہ دا. ہاں ہمیں لوگ مولوی ایسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مینو مار گولی، دین کی بات تو کر. مولوی خادم غلط ہے نا، اس کو گولی مار، اس کی زبان کاٹ دو، غلط بات کرتا ہے، لیکن دین کی بات تو کرو. تمہیں تو شرم آتی ہے دین کا نام لیتے ہوئے بھی. قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ قبر میں تو دین کے بارے میں سوال ہونا ہے. دین کا کبھی تم نے نام بھی نہیں لیا، بھول کر بھی تم نے دین کا نام نہیں لیا کبھی. سوال تو کیا ہونا ہے جی من ربوں کا ما دینوں کا، دین کیا ہے تیرا؟ کہے گا نہیں نہیں میں نے یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے. اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے دیہڑی راتی کفر دیاں مشیناں جناب اپنے سر دین والے، اوتھے جا کے دورے کرن والے، اسلام دا نام نہ لین والے. اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے. ہمیں کوئی مت دین کا سوال ہونا ہے قبر میں. جو تیاری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیاری کرو. تو پھر تیسرا سوال یہ ہونا ہے بھئی اس محبوب نے وفا کتنی کی تھی؟ ما کنت تقولو. کیوں جی ویسے آپس وچ بیٹھے ہاں، آپس وچ بیٹھے ہاں. ایتھے میں میرے کول ہوے نا بڑا سارا بلیک بورڈ تے میں اودے تے لکھ دیواں الحمدللہ. علماء تے طلباء نو چھڑ کے میں بھرے مجمع کول پوچھا بھئی دسو بھئی الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی؟ بھرے مجمع جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی. یار جس بندے نو الحمد دی دال دی پیش دا میں پڑھا الحمدہ تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تو تسی اٹھ پاو. ہاں تو انو تو پتہ ہے نا بھئی دی پیش کیوں آئی ہے تے نامیر دی گل ہے. ہاں جی جس بندے نو یار الحمد دی دال دی پیش دا پتہ نہ ہوئے او حضور دے عزت دے بارے او بندہ گل کرے، ناموس رسالت دے بندہ او بندہ گل کرے. تہاڈی گل نہیں کر رہا، تسی تے میرے سر دا تاج ہو. ہاں مطلب تسی سویرے کہو مولوی یہ گل نہیں. مالک جڑا کتا رکھن نا اس کتے دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی حفاظت کرے. ہاں تے کتا بھی مالک تسی تے کری. میں چونکہ نال ہی تحصیل پنڈی گیب دا رہن والا تانوں گل اتنی کی سمجھ آنی. ہر چارپائی تھلے جڑا کتا جا کے بوٹی تلاش کرے نا کدی بھی کسی نے پٹا پا کے تے قلعے تے نہیں بدیا کر. انہاں کہا یہ کوئی راکھواں کتا تھوڑا ہے تے ہر جا کے بوٹی نو ہاتھ منہ پاندا ہے. کتا بھی لوگ نسلی رکھ دے. ہاں تے حضور تے دین دا جڑا پہرے دار ہے ونجی ہونا ہے. جڑا ہر دسترخوان تو جا کے بوٹی چکے وہ دین دا رہنما دین دا رہبر نہیں ہو سکتا. ہاں وہ کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کروں مدح اہل دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر انعام. جڑا بندہ سرکاری میٹنگ جا کے ہور گل کرے، ایتھے ممبر تے جا کے ہور گل کرے، وہ ہر بوٹی کھان والا. جیڑا کہے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اسی لیے تو یہ باندھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. ہاں سمجھا لینا او دربار دا کتا ہے. ہاں او دربار دی حفاظت والا کتا ہے. ہاں جیڑا ہر بوٹی چکن والا ہو اس ممکن بھی نہیں. گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں. ہاں جیڑا حضور دی عزت اور ناموس تے کھڑا نہ ہو سکے وہ کوئی بندہ ہے؟ حالات کو دیکھ کر باتیں کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ وہ بندہ نہیں ہے. بندہ ہے جو جناب اگلے سارا کچھ بھی کٹ دین. سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے سی حضرت خبیب بن عدی نو. انہاں پوچھا، انہاں کہا دسو جی آخری خواہش.
انہیں کہا جی آخری خواہش ہے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. صاحب اسی فرض بھی پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں. صاحب بھی تو جانے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. آج کہتے ہیں رب نے بخش دینا ہے. میں کہا بخش تو دینا ہے لیکن اسے رب کا حکم ہے نا نماز پڑھیا کر. لاہور تو کوئی نہیں مسیطہ خالی ہو گئی. لاہوری تو ساری رات کیبل ویکھدے رہندے. پنڈی دا مینوں نہیں پتا. میں آپ خود سروے کیتا ہے لاہور دا. داتا صاحب دی مسجد درباراں دی مسجداں تو علاوہ 10 تو 15 نمازی ہوندے بس پورے لاہور وچ. میں سروے کیتا ہے کوئی نہیں نمازی ہوندے. سویر دی نماز خاص کر کے میں گل کر رہا. باقی نمازاں دی تو سویر دی نماز دی گل کر رہا. لاہوری فارے میں لاہوریاں نوں جناب سناندا ہے گل. میں آکھا جڑے صف وچ نہیں سن کھڑے ہو سکتے ادھی ادھی راتی CNG دی لائناں وچ کھڑے ہوندے. رب ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے جڑا رب دے سامنے نہ کھڑا ہو سکیا CNG دی لائناں کھڑے ہوئے کہ نہیں. ادھی ادھی راتی اٹھ کے CNG دی لائناں چ لگیا. میں آکھے وہی سی جڑا سویرے نہیں سی اٹھ سکدا. مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں مت کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو. وہ بڑا ڈاڈا ہے. وہ لگنے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا. وہ چھوٹے بچوں کو ابو جہل نو مروا دیندا. یہ اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. نماز پڑھیا کرو اللہ دے بندیو. کوئی نہیں نماز نہ کوئی نقصان ہویا تو پیر جی تواڈے نقصان پورا کر دینا. جے ہویا تو میں لاہور نقصان پورا کر دیاں گا. ہاں قرآن پڑھیا کرو سویرے اٹھ کے. برکت دا ٹائم تے ستے ستے گزار دیندے ہو. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. انگریزاں نو پتہ سی جی حضور دی امت سویرے جاگدی رہی تے انہاں نو تو گھاٹا ہی کیوں نہیں ہونا. انہاں کہ انہاں نو سوا دیو سویرے دے ٹائم. یہ 10 بجے اٹھن جڑا برکت دا ٹائم گزر جائے گا. پھر اٹھ کے جناب کھے کھانی پھر کی کرنا ہے اس میں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا جنہوں نے اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دی. ومن اہل المدینہ تے آگے کیے جی حافظو پڑھو جی. آپ جی حافظ نہیں. ومن اہل المدینہ تے پڑھو جی. حافظ کر جی. ومن اہل المدینہ تے ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی. فرمایا اہل مدینہ کو کیا ہو گیا تھا ان کے درانے والوں کو کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو ترجیح دے دی نبی کی جان پر. جب میرے نبی 1200 میل کا سفر کر رہے تھے تم کیوں نہیں نکلے. حضور اے جس دن مسئلہ سمجھ آ گیا نا امت نو کہ آج اپنی جاناں نو ترجیح ہے اپنے پتراں نو ترجیح ہے. جی حضور دی عزت نو ترجیح ہوندی تے لبیک کھڑی ہے نا. اے لبیک دیاں برکاتن کہ یورپی یونین دے انسانی حقوق دے کوٹ نے بھی کہہ دیتا پیغمبر اسلام کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. لبیک 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 یا رسول. میں گل دلیل نال کرن لگا. اے جس انداز نہ کتابیں لکھ دو ان سے مذاکرات کرو ایسے نبی کی عزت پر پیرا نہیں ہوتا. حضور نہ جب تک اننے واہ محبت نہیں نہ کرو گے اور حضور دی عزت ہوتے اننے واہ گل نہیں کرو گے کفر نو سمجھ نہیں آتی گل. میدان حدیبیہ امام شامی نے لکھا کہ عروہ بن مسعود اور تمام اہل مکہ انہاں دا کوئی ارادہ نہیں سی حضور نال صلح معاہدہ کرنے دا. وہ کہندے جدوں انہاں صحابہ دا جذبہ ویکھیا نا تو پھر انہاں کیا نہیں. عروہ بن مسعود واپس گئے تے کہنے لگے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. اے گل لے گئی سی انہاں نو مکے والے نو ڈھے پیسن. عروہ بن مسعود کیا ہوئے میں قیصر و کسری دے دربار وچ گیا میں نجاشی دے دربار وچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا نا میں کدھرے نہیں ویکھیا. انہیں کہا کی ویکھے انہیں کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بیا وجہ و جلدہ. اور میں ویکھیا حضور تھک مبارک سٹ دیں لپڑی تے ایک نو ہوندی نا 1400 ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے حضور ایتھے رکھ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. توجہ اے جڑے سانو کر دے نا اے لبیک انج نکلی اپنی جاناں لے کے نکلی. ہاں لین دا سور پیچھے ہٹیا کہ نہ ہٹیا. اے کوٹ پہلے بھی تھی سن یورپ دے کوٹ جدوں بھی حضور دی عزت دی گل آندی سی مزید وہ اپنے قانون سخت بناندے سن ساڈا استہزاء کردے سن. انہاں جدوں ویکھیا کہ نہیں امت ہن کھڑی ہو گئی یا تے اسی نہیں یا تے او نہیں
ایسا تے آ کے حضور ساری دنیا پیچھے ہٹی. اے جڑے محققین دے سانو بڑیاں جی کتاباں لکھ دو جی ان سے ڈائیلاگ کرو. میں نے کہا ڈائیلاگ اس مسئلے میں نہیں ہوتے. عروہ بن مسعود واپس گئے تو انہیں کہا کی ویکھے ہی؟ انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. انہیں کہا میں ویکھیا جدوں حضور وضو فرماندے تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال الجھ پیندے کہ قریب ایک دوسرے نو شہید کر دے. حضور اے لفظ یقتتلون مانا میں بڑا محتاط کرنا. صرف حضور دے وضو دا پانی لین واسطے انہاں کہا اور ویزا تکلم خفضوا اصواتهم عندا. انہاں کہا جدو رسول اللہ گل کر دینا این جو بیٹھ جاندے جنہاں اس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوندے. انہاں کہا ولا یحدون وما یحدون الیہ وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ. انہیں کہا میں 1400 صحابہ وچ کسی ایک نو بھی نہیں ویکھیا کہ انہیں نظر بھر کے حضور نو ویکھیا ہوئے کدھر ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے. اینا گلاں تو پھر اور تھے آ گئے سن مکے والے مندے ہی نہیں سن اسلام دا وجود ہی نہیں سن مندے. عروہ بن مسعود نے جدوں حضور نال گل کر رہے سی نا عروہ بن مسعود گل کردے انہاں دی آواز اونچی ہو گئی. اینا حضور لکھیا امام نے اینا وجوہات دی وجہ تو مجبور ہو گئے سن معاہدہ کرنے تے. آواز اونچی ہوئی نا تو اسید بن عزیر اٹھ کے چلے گئے قریب حضور دے سامنے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کیا عروہ بن مسعود نو تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا ہے؟ تینوں پتہ ہے جی ہون تیری آواز اونچی ہوئی میں تیری دھون لا دینی. کیوں جناب؟ اور جدو چاچا گل کر رہے سی حضور دے سامنے عروہ بن مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ دے چاچے سن حضور دے پیچھے بھتیجا تلوار لے کے حضور دی عزت واسطے کھڑے. جدو گل کردے چاچے نے حضور دی مبارک داڑھی ہاتھ کر دیتا بطور خوشامد کہ جی جان دے صلح کر لئیے. تے سگے بھتیجے نے اپنے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا. انہیں کہا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے ایسے کرنا. دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ. یہ جب انداز انہوں نے دیکھے نا جی میدان حدیبیہ میں تو واپس جا کے عروہ بن مسعود کیا بس بھائی بس. عروہ بن مسعود تے اتھی بھی من گئے سن. واپس آ کے پھر کلمہ پڑھیا اور حضور نے فرمایا تسی اپنے قبیلے وچ جا کے نہ اسلام دا اعلان نہیں کرنا. لیکن اقبال کہندا کہ جناب مومن از عشق است و عشق از مومن است. عشق را نا ممکن ما ممکن است. عقل صفاق است و صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہندا ہے کہ عقل ویکھتی نا ذاتی کیا نقصان ہوگا بیٹوں کا کیا بنے گا. عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس طرح. عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہو گئے. حضور جدو جان لگے میرے آقا نو پتہ سی او اے عشق جڑا نا جی الحمدللہ میں بھی عاشق ہوں. یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں ہے تو عاشق ہے یا نہیں. عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ایم این اے کو پوچھ کے فیصلے کرنا چاچے کو پوچھ کے فیصلے کرنا پیو کو پوچھ کے فیصلے کرنا. جھوٹ مار رہے ہو سانو حضور نال پیار ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا حالات کو دیکھ کر بات نہیں کرتا. مکے کی گلیوں میں پاؤں میں رسی بھی ہو نا بلال پھر بھی کہتا ہے میں حضور کا ماننے والا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. توجہ عروہ بن مسعود کو حضور نے منع فرمایا جا کہ تم نے اعلان نہیں کرنا اپنے اسلام مسلمان ہونے کا. آپ کی
قوم سقیف قبیلے تھے انہوں نے کہا تو آنو قبیلہ سقیف دی سن سقفی سن لیکن عشق جڑا ہے نا وہ پھر اپنا رنگ خود دکھاندہ آپ نے جاندے ہی راتی پہنچے سویر صبح دی اذان دے دی تھی پورے آج جی مولی خادم بڑا قیمتی ہے جی مولی خادم مر گیا تو پھر کی ہونا ہے اربع امن مر جان اسلام تو انجی رہنا ہے حضور دی شان تے عظمت انجی رہنی ہاں جی اے ایسا تھوڑا کام کر رہے ہیں اے مالک خود ہی ہے ورفعنا لک ذکر رکھتا ہے اظہار ہویا جدو اتھوں تے اتبیک کہندا ہونا اتھوں تے کوٹا نے جدو اگر مگر کی تھی حضور اے تے رب دی اپنی شان ہے یہاں اقبال کہندا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے میں سپریم کورٹ دے ججاں نوں یہ کہنا چاہندا تساں تے حضور دی عزت واسطے اگر مگر کیتا ہے نا ویکھو جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھا انہاں پیرا دے دیتا تسی کل کی منہ دکھاؤ گے میں تو انہاں واسطے حضور انہاں واسطے دعا منگیا کرو ہاں تسی تہاڈی دعا تیر بہدف ہے تساں سیف اللسان بھی ہو تے تساں حضور تسی بھی جنہاں لوگاں حضور دی عزت واسطے پورے یورپی یونین دے منہ تے تماچا ماریا پورے لبرلاں دے منہ تے تماچا ماریا ایتھے ترقی پسنداں دے منہ تے تماچا ماریا جڑے حضور دی 295 سی دے خلاف بک بک کر دین انہاں 7 ججاں نے انہاں دے منہ تے تماچا ماریا انہاں نے کہا کلمہ باویں اساں حضور دا نہیں پڑھیا لیکن اسی اس گل جان دے کہ انہاں دے خلاف گل کرنا جڑا ہے بہت بڑا جرم ہے